تو اس کے وحی کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے اللہ جن سے انسانوں سے کمیونیکیٹ کر سکے، یا کشف و الہام جس کو کہتے ہیں، اس کی کیا لائک کچھ ایگزسٹنس ہے اس کی اسلام کے پیراڈائم میں؟ تو جب میں نے اسی ٹائم پہ میں نے قرآن.com کھولا، اور جو شروع کی 2-3 ورسز آئیں ان کی ٹرانسلیشن یہ تھی کہ دا ریولیشن آف بک از بیونڈ ڈاؤٹ فرام لارڈ آف آل ورڈس، اور جو تیسری ورس تھی وہ یہ تھی، اور ڈو دے سے ہی ہیز فیبریکیٹڈ اٹ، no, it is the truth from your Lord in order for you to warn a people to whom no warner has come before you, so they might be rightly guided. I get کہ this is from اللہ سبحانہ وتعالیٰ، مجھے مگر اس چیز کو کیا کہتے ہیں، میں اس کو کیسے پرسیو کروں، اگر آپ مجھے یہ بتا اس دیں. کو توفیق کہتے ہیں، اس کو ہدایت کہتے ہیں. تو مفتی صاحب، ان تینوں میں سے آپ کے حساب سے سب سے بیسٹ ٹاپ نوچ کون سا آرگومنٹ ہے فار ایگزسٹنس آف گاڈ؟ I would say السلام علیکم، کیا حال ہے مفتی صاحب؟ الحمدللہ. جی بھائی، مفتی صاحب پہلے تو میرا سوال یہ، پہلے جب میں آیا تھا تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں مسلمان ہوں؟ آپ کے لہجے سے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے مفتی صاحب. یہ میری آپ کے ساتھ دوسری بات ہو رہی ہے. پہلے میں مسٹر کنفیوز کے نام سے آتا تھا، بٹ آئی ایم ناٹ سو کنفیوز، therefore I changed یہ my بات name. بھی ہے، آپ نام ہی لکھا ناٹ سو کنفیوز، جو کنفیوز ہوگا وہی نکلے گا اسلام سے. ناٹ سو کنفیوز تو پکا مومن ہوتا ہے نا بھائی. بے شک بے شک. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وحیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا. آف کورس وہ خدا کے آخری رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس کے وحی کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے اللہ جن سے انسانوں سے کمیونیکیٹ کر سکے، یا کشف و الہام جس کو کہتے ہیں، اس کی کیا لائک کچھ ایگزسٹنس ہے اس کی اسلام کے پیراڈائم میں؟ کشف اور الہام کی بالکل ایگزسٹنس ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت اگر آپ پڑھیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت سے واقعات ایسے ہوئے کہ جس میں صحابی کو کشف ہوا اور انہوں نے اس کشف کی بنیاد پر فیصلہ کیا. بہت مشہور واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے کہ وہ ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، یعنی جمعہ کا بیان چل رہا تھا، اور انہوں نے اس سے کچھ عرصے پہلے ایک لشکر بھیجا تھا رومنز کی طرف. تو خطبہ دیتے دیتے اچانک انہوں نے سب کے سامنے مسجد میں کہا، یا ساریہ الجبل. ساریہ اس لشکر کے امیر تھے. تو یعنی انہوں نے کہا پہاڑ کی طرف یعنی پہاڑ کو اپنے پیچھے کر لو. تو اب حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود ہیں. کہاں پر؟ تقریر کے دوران. تو ایک صاحب نے حضرت علی سے پوچھا کہ آج امیر المومنین کو کیا ہوا تھا کہ تقریر کے دوران ہی ایک دم یا ساریہ الجبل کہنے لگے؟ اچھی خاصی تقریر چل رہی ہے، ایک دم یا ساریہ الجبل کا نعرہ لگا دیا. تو حضرت علی نے کہا کہ بھائی انہوں نے کہا ہے، انہی سے پوچھو جا کے، وہی اس راز سے پردہ اٹھائیں گے. بہرحال وہ لشکر جیتا، اس کی لوگ واپس آئے، اور جب حال احوال پوچھے تو انہوں نے کہا کہ ہم فلاں دن جنگ چل رہی تھی اور ہم ہار رہے تھے، اور اچانک آواز آئی کہ اے ساریہ پہاڑ کو اپنے پیچھے کر لو. تو ہم نے وہ اسٹریٹجی فوری طور پر اختیار کی اور ہم ہارتے ہارتے ہم جیت گئے. لوگوں نے جب وقت پوچھا تو پتا چلا کہ وہ جمعہ کا وقت تھا. تو یہ صحیح بالکل روایت ہے، تاریخی کتابوں میں آپ کو مل جائے گی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ کیا ہوا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشف ہے کہ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنگ مدینہ منورہ میں ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے تقریر کے دوران باقاعدہ ہدایت دے رہے ہیں اور وہ سن بھی رہے ہیں. تو یہ واقعات ملتے ہیں، لیکن ہر ایک آدمی کو کشف ہوتا ہو، ہر ایک آدمی کہنے لگے کہ مجھے آج الہام ہوا ہے، کیسا ہوگا؟ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. بالکل بالکل. مفتی صاحب بس ایک چھوٹی سی بات میں نے آپ سے پوچھنی ہے. کنفیوز تو نہیں اس سے ریلیٹڈ، بٹ جب میری آپ سے لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی تو میں نے آپ سے اپنا ایشو شیئر کیا تھا کہ آئی کیم اکراس اے کپل آف اسٹریمز اینڈ یوٹیوب ویڈیوز آف سم ایتھسٹ، اور اس کی وجہ سے لائک وسپرز ہو رہے تھے، اینڈ آئی واز ٹرائنگ ٹو لائک فائٹ دوز وسپرز. تو آپ کی اسٹریم کے 2-3 دن بعد like I was going through those whispers again. رات کے اٹھ جاتا تھا میں، تو رات کے 3:30 بجے میں اٹھا، اور لائک جیسے اٹھا تو اگین وہ whispers آ رہے ہیں. دین میں نے بہت ہی دل سے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے اس چیز سے بچا لے، میں تنگ آ گیا اس سے. تو مفتی صاحب میں آپ کو تھوڑا سا ہسٹری بتا دوں کہ میں نے بہت زیادہ قرآن پاک پڑھا نہیں تھا اس ٹائم پہ، نہ میں نے اتنا بہت مطلب صورتیں نہیں پڑھی تھی، ایک بالکل میڈیوکر مسلم تھا، میں نماز پڑھتا تھا بس اتنا. تو اچانک سے میرے ذہن میں ایک سورہ آتی ہے، میں جاگ رہا ہوں، بالکل اپنی بیڈ پہ لیٹا ہوں، جاگ رہا ہوں میں، اور اچانک سے ایک سورت کا نام آتا ہے میرے ذہن میں، اور وہ سورہ ہوتی ہے سورہ سجدہ. شاید ہی میں نے سورت کا نام سنا ہو پہلے سے.
تو عمر سورہ سجدہ کا نام میرے ذہن میں آتا ہے اور میں بولتا ہوں اوکے, اور پھر اچانک سے میرے ذہن میں بات آتی ہے کہ آئی شوڈ ریڈ فرسٹ 2-3 شروع کی جو ورسز ہیں وہ مجھے پڑھنی چاہیے. تو اس ٹائم پہ میرے 2-3 ہی سوال تھے, سوال تو نہیں تھے, وسپرز تھے کہ کیا یہ قرآن پاک ہے, یہ کیا خدا کی طرف سے ہے, کیا یہ مین میڈ تو نہیں ہے یہ وہ. تو جب میں نے اسی ٹائم پہ میں نے قرآن.com کھولا اور جو شروع کی 2-3 ورسز آئیں ان کی ٹرانسلیشن یہ تھی کہ دا ریولیشن آف بک از بیونڈ ڈاؤٹ فرام لارڈ آف آل ورڈس, اور جو تیسری ورس تھی وہ یہ تھی, اور ڈو دے سے ہی ہیز فیبریکیٹڈ اٹ, نو اٹ از دا ٹروتھ فرام یور لارڈ ان آرڈر فار یو ٹو وارن اے پیپل ٹو ہوم نو وارنر از کم بفور یو سو دے مائٹ بی رائٹلی گائیڈڈ. تو یہ مجھے I get کہ دس از فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ, مجھے مگر اس چیز کو کیا کہتے ہیں, میں اس کو کیسے پرسیو کروں, اگر آپ مجھے بتا اس دیں. کو توفیق کہتے ہیں, اس کو ہدایت کہتے ہیں, اس کو الہام یا کشف نہ کہا جائے. اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے انسان کو ہدایت دیتے ہیں, کبھی اس کے ذہن میں کوئی چیز ڈال دیتے ہیں. ذہن میں کوئی بات آنا ویسے الہام ہی ہے, الہام کہتے ہی ہیں انسپریشن کو کہ ہمارے ذہن میں کوئی بات آ جائے. تو لیکن اس سے کوئی آدمی اپنے آپ کو بزرگ سمجھنے لگے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. الہام کسی بھی انسان کو ہو سکتا ہے, مسلمان کو ہو سکتا ہے. تو آپ کے ذہن میں جو یہ بات آئی ہے یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے, توفیق ہے, اور ہدایت کا راستہ آپ کو دکھایا گیا, اور وہ ان آیتوں کی طرف رہنمائی کر دی گئی کہ جن آیتوں نے آپ کے دل کے اوپر اثر ڈالا, اور آپ کا جو کنفیوژن ہے یا جو شیطانی وسپرز ہیں وہ دور ہو گئی. تو بس اتنا ہی ہے. بالکل بالکل, الحمدللہ مفتی صاحب, میں ابھی بھی میرے ذہن میں چیزیں آتی ہیں, اور لائک ایک ٹائم پہ تو میں نے اس کی پروبیبلٹی کیلکولیٹ کی کہ کیا پروبیبلٹی ہے اس کی ایک کوانسیڈنس ہونے کی, بٹ اگین دیٹس مائی او سی ڈی, اینڈ انشاءاللہ آئی مین I'm trying my hard. آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے. مفتی صاحب بس ایک میرا آخری چھوٹا سا سوال ہے آنٹولوجیکل آرگومنٹ پہ. میں آپ کی ایک اسٹریم دیکھ رہا تھا جس میں آپ نے آنٹولوجیکل آرگومنٹ پیش کیا تھا, the supreme being is imagined objectively, number 2 the supreme being is in the possible world. تو آپ نے دوسرے بھی آرگومنٹس پیش کیے تھے جیسے کہ کلام کاسمولوجیکل آرگومنٹ ہو گیا, فائن ٹیوننگ آرگومنٹ ہو گیا. تو مفتی صاحب ان تینوں میں سے آپ کے حساب سے سب سے بیسٹ ٹاپ نوچ کون سا آرگومنٹ ہے فار ایگزسٹنس آف گاڈ؟ آئی وڈ سے یہ جو دونوں آرگومنٹس ہیں آنٹولوجیکل اور کاسمولوجیکل, کلام کاسمولوجیکل آرگومنٹ, دونوں بیسٹ ہیں. اوکے مفتی صاحب, آنٹولوجیکل آرگومنٹ میں when you say the supreme being is imagined objectively and 100% آپ اس کو ٹروتھ کہہ رہے ہیں, تو اس کا کوئی ہمارے پاس لائک یہ کنسنسس ہے, یہ آبجیکٹیولی یہ بات ایکسیپٹ کی جاتی ہے all across کہ ہم سب ایک سپریم بینگ کو امیجن کر سکتے ہیں, اور سپریم نہ بینگ صرف یہ کر سکتے ہیں بلکہ کرتے ہیں. آپ اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان کو 2 کیٹیگریز میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں. پہلی کیٹیگری ہے جو خدا کو مانتے ہیں, سپریم بینگ کو مانتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی طرح مانتے ہو. دوسری کیٹیگری وہ جو خدا کو نہیں مانتے. جو نہیں مانتے ہیں, نہیں ماننے کے لیے بھی تو اس کا امیجنیشن ضروری ہے نا. بالکل بالکل. اور جو مانتے ہیں وہ تو کرتے ہی امیجنیشن. بالکل بالکل, بس کچھ لوگ اس کو کوانٹم فلکچویشن کہہ دیتے ہیں, وہ الگ بات ہے. تصور کریں گے, امیجن کریں گے, تبھی اس کی انٹرپریٹیشن کریں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مفتی صاحب ویسے فائن ٹیوننگ کا آرگومنٹ آپ کو کیسا لگتا ہے ایز کمپیئر ٹو دیز 2 آرگومنٹس, کلام کاسمولوجیکل آرگومنٹ اور باقی 2 جو آرگومنٹس ہیں؟ مطلب یہ جو آرگومنٹ ہے آنٹولوجیکل اور کلام کاسمولوجیکل, یہ بہت سمپل ہیں, اسٹریٹ فارورڈ ہیں. یوں تو جتنے بھی خدا کے وجود کے لیے دلائل دیے جاتے ہیں ان سب دلائل, وہ سارے کے سارے دلائل بڑے مضبوط ہیں. کرٹیسزم, کسی دلیل کے خلاف کرٹیسزم کا ہونا, یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دلیل اب بیکار ہو گئی. ٹھیک ہے, چلیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ, تھینک یو.